نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، آج ہم نے 28واں پارہ مکمل سنا ہے، جس میں سب سے پہلے سورۃ المجادلہ کی تلاوت کی گئی۔ مجادلہ کہتے ہیں آپس میں اس طرح تکرار کرنا، اس طرح بحث کرنا کہ جھگڑے کی جیسی صورت بن جائے۔ یہ باب مفاعلہ سے ہے۔ مفاعلہ جو باب ہوتا ہے اس کے اندر دو طرفہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے مقاتلہ ایک دوسرے سے لڑائی کرنا، محاسبہ ایک دوسرے سے حساب مانگنا۔ تو اس صورت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ ایک صحابیہ ہے مشہور، حضرت خولہ رضی اللہ عنہ، اور ان کے شوہر حضرت اوس رضی اللہ عنہ۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے ایک جملہ ایسا تھا، وہ بولنے پر بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ یہ طلاق کے علاوہ تھا، اس کو کہتے تھے زہار۔ یہ زمانے جاہلیت میں اگر کوئی اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا، اپنے اوپر حرام کرنا چاہتا تھا بیوی کو، تو وہ زہار کرتا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا، اپنی بیوی سے وہ کہتا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یعنی تو میری ماں کی طرح مجھ پر حرام ہے۔ تو اس کی وجہ سے زمانے جاہلیت میں وہ نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا تھا۔ تو ایک صحابی نے زمانے اسلام میں اپنی بیوی حضرت خولہ سے کہا انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے۔ تو اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئی، حالانکہ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے بہت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے مجھ کو اس طرح سے زہار دیا ہے، تو اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ زمانے جاہلیت کا تو ہم کو پتہ ہے، لیکن اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت تک زہار کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اپنے شوہر پہ حرام ہو گئی ہے، لیکن ابھی تک اس کا حکم میرے پاس نہیں آیا ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، یہاں پر ایک اصول نکلا کہ اگر کوئی عالم ہے، کوئی مفتی ہے، اس کے پاس آپ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں اور اس کو اس مسئلے کا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے، تو وہ صاف کہتے کہ مجھے ابھی علم نہیں ہے، بعد میں بتاؤں گا۔ اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اگر ہم کسی عالم اور مفتی سے کوئی مسئلہ پوچھے اور وہ بتا نہ پائے، اس نے بولا بعد میں بتاؤں گا، تو ہم یہ نہ سوچیں کہ اس کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مجلس میں 36 سوال کیے گئے۔ کتنے سوال کیے گئے؟ 36 سوال کیے گئے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ہر سوال کے جواب میں کہا لا ادری۔ سامنے والا کھڑا ہوتا تھا، پوچھتا تھا کہ حضرت اس کا مسئلہ بتائیے، تو امام مالک کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اس میں انہوں نے شرم محسوس نہیں کی، جو معلوم ہے وہ بتائیں گے، جو نہیں معلوم ہے اس کو تحقیق کر کے بتائیں گے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ ابھی مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں ہوا، شاید تو حرام ہو گئی اپنے شوہر پہ، تو وہ ٹینشن میں آ گئی کہ بڑھاپے کی حالت میں کہاں جاؤں گی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ جو جھگڑے کی سی شکل انہوں نے جو ہے فریاد کی ہے، اللہ میرا کیا ہوگا؟ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے فریاد کی، پھر اللہ سے سیدھے فریاد کرنے لگی کہ میں بڑھاپے میں کہاں چلی جاؤں گی۔ اللہ رب العزت کو ان کا یہ بات کرنے کا طریقہ، یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے زہار کا حکم نازل فرمایا، اور سورہ مجادلہ کی آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس سورۃ مجادلہ کے اندر زہار کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص زمانہ اسلام میں بھی اپنے بیوی سے ایسے کہہ لے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، مجھ پر حرام ہے، تو اس کا کیا ہے؟ تو اس کے متعلق کہا گیا غلام کو آزاد کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کے کفارہ بتایا گیا۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں یہ زہار والا سسٹم ہے نہیں، کوئی زہار وغیرہ کرتا نہیں ہے۔ بہرحال پھر اس صورت کے اندر ایک چیز سے منع کیا گیا ہے، منافقین جو تھے اور یہودی جو تھے، وہ آپس میں مسلمانوں کے سامنے ایسی بات کرتے تھے کان میں چھپ چھپ کے، جس سے مسلمانوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کوئی میٹنگ کر رہے ہیں، ہمارے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو ایسی میٹنگ ہوتی ہے جس کو ہمارے محلے میں چوہا میٹنگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ چوہا میٹنگ۔ تو اللہ رب العزت نے ایسی میٹنگوں کے اندر اور ایسے مشوروں کے اندر گناہ کے کام اور گناہ کے کام کا مشورہ کرنے سے منع کیا ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچانا ہے اس کے لیے میٹنگ لے لی ہے، کسی کو جو ہے نا نقصان پہنچانا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا اگر مشورہ کرنا ہے تم کو اس طرح سے چھپا چھپی والا، تو خیر کا مشورہ کر سکتے ہو۔ لہٰذا حدیث میں یہ اصول بیان کیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ اگر 3 آدمی کہیں پر بیٹھے ہو، مثال کے طور پر 3 آدمی کہیں پہ بیٹھے ہو، سفر کر رہے ہو یا بیٹھے ہو، اس میں سے 2 آدمیوں کو اس ایک آدمی کو چھوڑ کر الگ نکل کے کان میں بات کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اگر تم کو کوئی بات کرنی ہے اور اس کے خلاف بات نہیں ہے تو بعد میں کر لو، لیکن 3 آدمیوں میں سے 2 آدمی الگ ہو جائے اور تیسرے آدمی کو بولے تو تھوڑا دور ہو جا، ہم لوگ ذرا بات کرتے ہیں، یہ کرنا صحیح نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بہرحال اسی صورت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے، منافقین جو تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو موقع تھا، وقت تھا، بہت کم تھا بھائی۔ 23 سال کی زندگی ملی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد، اس کے اندر بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے قیامت تک کے لیے، اور اللہ کے نبی نے وہ کام کیے۔ منافقین جو تھے نا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹائم پاس کرنے کے لیے آتے تھے۔ اللہ کے نبی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی تھا اور یہ اللہ کو معلوم تھا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ اب جب بھی کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے گا تو صدقہ نکال کے آنے کا۔ کیا کرنے کا؟ پہلے صدقہ نکالنے کا، پھر آنے کا۔
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا منافقین جو ہے بڑے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں. اگر یہ حکم ہم نے لگا دیا تو کوئی بھی اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے اور ٹائم پاس کرنے کے لیے آئے گا نہیں. لیکن دوستو جہاں منافقین تھے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے محبت کرنے والے بھی تھے, اس لیے ان پر یہ حکم شاق گزرا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ ایسے واحد ہیں جنہوں نے اس آیت پر عمل کیا. حضرت علی کے پاس اس وقت کچھ تھا نہیں, تو انہوں نے جا کر کے یہودی کے باغ میں اس کے باغ کی جو ہے نا سینچائی وغیرہ کی, جس کی وجہ سے کچھ کھجوریں جمع ہوئی. حضرت علی نے صدقہ کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے. لیکن یہ حکم جو ہے اس وقت کے لیے تھا اور اللہ رب العزت نے اس کو منسوخ کر دیا, کیونکہ منافقین کی وجہ سے مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا تھا. اب کوئی مسلمان بھی آ نہیں پا رہا تھا, اور اس زمانے کے اندر عام طور پر غربت تھی, تو لوگ کتنا صدقہ دیں گے اور اللہ کے نبی سے ملنے آئیں گے. اللہ کے نبی سے تو بات بات پہ ملنے آتے تو لوگ. بہرحال اس چیز کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے. اسی طرح ایک چیز یہاں پر یہ بیان کی گئی ہے کہ ایمان والوں کو, مسلمانوں کو, مومنوں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. آخرکار انجام کے اعتبار سے ایمان والے ہی کامیاب ہوں گے, چاہے مسلمانوں کے حالات کیسے بھی ہو. حالات کی بات کر رہا ہوں, اعمال کی بات نہیں کر رہا ہوں. اعمال تو مسلمانوں کے اچھے ہی ہونا چاہیے, لیکن حالات کبھی کبھی اعمال اچھے ہونے کے باوجود خراب آتے ہیں آزمائش کے لیے. تو حالات کیسے بھی ہو, آخرکار اللہ رب العزت کامیاب مسلمانوں کو ہی کرے گا, ایمان والوں ہی کو کرے گا. پھر سورہ حشر شروع ہوتی ہے, سورۃ الحشر. حشر کے معنی ہے اجتماع کے, جمع ہونے کے, لوگوں کے ملنے کے, بہت سارے لوگوں کے ملنے کے. اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ میں دشمنی کم سے کم کروں. انسان کو دشمنی کم سے کم رکھنا چاہیے, بلا وجہ کی دشمنی یہ اسلام پسند نہیں کرتا. اگر کوئی ہمارا دوست نہ بھی ہو تو کم سے کم ہمارا دشمن نہ ہو, اس کی فکر کرنی چاہیے, کیونکہ دشمنی کہیں نہ کہیں ہم کو نقصان پہنچاتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ دیکھو ہمارا تمہارے سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں, کوئی جھگڑا فساد ہے ہی نہیں. ہم ایگریمنٹ بنا لیتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں لڑیں گے, اور اگر کوئی ہم سے لڑتا ہے, کوئی ہمارا دشمن ہم پر چڑھائی کرتا ہے, تو ہم ایک دوسرے کے خلاف ساتھ نہیں دیں گے اس کا. تو یہودی یہ تو بڑی سرکش اور بڑی چالاک اور مکار قوم ہے, انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے, ہم ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. انہوں نے ایگریمنٹ کر لیا, جس کو کہتے ہیں معاہدہ. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب منافقین نے اور مشرکین مکہ نے ایسے کئی موقع آئے جب حملہ کرنے کا ارادہ کیا, تو بنو نذیر ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا, اس سے ایگریمنٹ ہوا تھا. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں اور پیٹھ میں خنجر کھوپنے کا کام شروع رکھا. اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کو طے کرنے کے لیے یہودیوں کے قبیلے میں بنو نذیر میں گئے, تو ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اچھے سے استقبال کیا, آئیے تشریف لائیے, بیٹھیے, جوس پیجیے. اور ایک جگہ پہ ایسا بٹھایا اور ایک شخص کو مقرر کیا کہ اوپر سے بہت بڑا پتھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرانا ہے. یہ یہودی قوم جو ہے نا بہت خطرناک ہے, آج بھی اور ہر زمانے میں رہی ہے. اب اللہ کے نبی تو اللہ کے نبی ہے, اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ کو مارنے کی پلاننگ کر چکے, سازش کر چکے, آپ فوراً یہاں سے نکلیے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے ناراض ہو کر کے نکلے اور ان لوگوں کو وارننگ دے دی اور ان لوگوں کو ایک ڈیڈ لائن دے دی کہ اتنے عرصے میں اب تم لوگ یہاں سے اپنا بوجھ اس طرح مان کر نکل جاؤ, ابھی تم پر رحم کیا نہیں جائے گا, تم بڑے مکار ہو, چالاک ہو, دھوکے باز ہو. اب ان کو تو تعجب ہو کہ یہ معلوم کیسا پڑا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات کیسی چھپی رہیں گی. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو آ کر بتا دیا کہ اب جو ہے بنو نذیر پر ہم کو چڑھائی کرنی ہے, اگر وہ اچھے سے نکل جاتے تو ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے, اپنا مال جو بھی کچھ ہے پراپرٹی ہے اس کو لے کر کے وہ یہاں سے چلے جائیں, اس زمین کو وہ پاک کر دے بس. اب ان کو مدت دی گئی تھی, لیکن اس کے اندر منافقوں نے اور مشرکین نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے, مسلمان تم سے لڑنے آئیں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں, بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہودی جو ہے چالاک ہونے کے باوجود یہاں پہ پھنس گئے, انہوں نے یقین کر لیا ان لوگوں پر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت دیا تھا اس وقت میں وہ لوگ وہاں سے نکلے نہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلعے کے اوپر چڑھائی کر دی, اور وہ جو منافقین تھے اور مشرکین تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا. اب یہودی پھنس گئے, یہودی کیا ہو گئے, پھنس گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو موقع دیا کہ دیکھو تمہارے پاس جو کچھ ہے چپ چاپ لے کے یہاں سے نکل جاؤ, ورنہ تمہارا انجام بہت برا ہوگا. تو یہ ایسا پہلا موقع تھا جہاں پر یہودی سب جمع ہوئے تھے وہاں سے نکلنے کے لیے, اسی کا نام ہے حشر, اسی لیے سورت کو حشر کہا گیا. یہودیوں کا اجتماع ہوا تھا تاکہ یہاں سے چپ چاپ نکلے. تو یہودی قوم جو اتنی کنجوس ہے, روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کے جو دروازے تھے وہ بھی نکال کے لے کے چلے گئے, جو اپنے گھر کے دروازے تھے وہ بھی نکال کے لے کے گئے, ایک پائی نہیں چھوڑے انہوں نے. بہرحال اللہ کے نبی کا تو مقصد یہ تھا کہ یہاں سے یہ گندگی نکل جائے, کیونکہ یہاں پر رہتے ہیں وہاں پورا کھانے کی کوشش کرتے. وہ فلسطین کے اندر تھوڑا سا ان کو جو رہنے کو جگہ دی گئی, مسلمانوں نے مہربانی کی, اور آج مسلمانوں پہ مہربانی کرنے والا کوئی ہے نہیں. بہرحال یہی ان کی عادت ہے پہلے سے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسرا حشر ہوا ان کا, خیبر سے ان کو نکالا گیا. بہرحال تو یہ سورۃ الحشر کے اندر اس کا بیان کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ. اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ الحشر میں ایک چیز یہ بتائی ہے ہم سب کے لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ رب العزت نے ہم کو دعوت دی ہے کہ اپنی فیوچر پلاننگ کرو. کیا پلاننگ کرو؟ فیوچر پلاننگ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور ہر نفس, ہر جان, ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. لیکن یہاں پر دوستو اصلی والا فیوچر ہے, یہاں سے فیوچر سے مراد آخرت ہے, کہ ہم نے آخرت کے لیے کیا کچھ کر رکھا ہے وہ ہر آدمی دیکھ لے اور اللہ سے ڈرے. ورنہ دوستو اگر ہم نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہے تو ہمارے ہاتھ میں پچھتاوا آئے گا, پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں آئے گا. اللہ رب العزت نے اس کی دعوت دی ہے. اور اللہ رب نے ایک چیز یہ بھی فرمائی کہ جو شخص اپنی قدر نہیں کرتا, اپنے آپ کو بھول جاتا ہے میں ایمان والا ہوں, میں مسلمان ہوں, کیا ہوں, تو اللہ رب العزت بھی اس کو بھلا دیتے ہیں, جا تو جو کرنا ہے کرتے رہے. تو اس سے بچنا چاہیے. اس چیز کو سورہ حشر کے آخر میں بیان کیا گیا. پھر سورہ حشر کے بعد سورۃ الممتحنہ آتی ہے. ممتحنہ یعنی امتحان لینے والی سورت. صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی ہم نے سنا تھا 26 پارے میں سورہ فتح کی تفسیر میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح کر لی تھی دب کر کے, اور فتح مکہ
کی خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی تھی کہ ٹھیک ہے صلح کر لو لیکن فتح آخر میں تمہاری ہوگی. تو اس بیچ کا جو عرصہ تھا اس میں بہت ساری شرطیں لگائی گئی تھی. اس میں نے بتایا تھا کہ کوئی مسلمان ہو کر اگر مدینہ آ گیا تو اس کو واپس بھیجنا ضروری ہوگا, اس کو مدینہ والے ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور کوئی اگر مدینہ سے وہاں پہ چلے گیا تو لوگ نہیں بھیجیں گے. لیکن عورتوں کے بارے میں تھوڑا ڈفرینٹ تھا. اگر کوئی عورت مدینہ آ جاتی ہے تو اس کو رکھنے کا حکم تھا کہ رکھ سکتے اس کو, لیکن اس میں مشرکین کی چال تھی. ان لوگوں نے بعض عورتوں کو جاسوس بنا کر کے, اسپائی بنا کر کے بھیجا تھا. لہٰذا ان کی آزمائش کا اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جو عورت آئے گی اس کا امتحان لینا ہے. تو اسی لیے سورت کا نام ممتحنہ رکھا گیا ہے. ہم مختصر خلاصہ کریں گے, بہت ساری صورتیں اب اس کے لیے. پھر آگے جو اللہ رب العزت نے سورت کے اندر ایک خاص حکم دیا ہے کہ ایمان والوں کو دوستی دیکھ کر کرنی چاہیے. ایمان والے اگر غیر مسلم سے دوستی کرتے ہیں تو پہلے تو ایسے غیر مسلموں سے دوستی جو اسلام کے خلاف ہے, تم کو کبھی بھی نقصان اور دھوکہ دے سکتے ہیں, تو ایسوں سے دوستی نہیں رکھنا. دلی دوستی اوپر سے رکھ سکتے ہیں, کاروبار بزنس کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن ان کو اپنے بیڈ روم تک لانا یہ مناسب نہیں ہے. ایسی دوستی غیروں سے, غیر مسلموں سے نہیں ہونی چاہیے, چاہے ہمارا کتنا ہی اس کے اندر نفع چھپا ہوا ہو, ہم کو کتنا ہی نفع نظر آ رہا ہو, لیکن ایسی دوستی سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا, دوستی کے حدود بتائے ہیں. اسی طرح پھر آگے سورۃ الصف شروع ہوتی ہے. صف کے معنی ہے جو ہماری نمازوں کی صف ہوتی ہے, تو اللہ رب العزت کو نمازوں کی صف بھی بہت پسند ہے, اور اللہ کے راستے میں لڑائی کی جو صفیں ہوتی ہے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے, کلموں کو بلند کرنے کے لیے, وہ صف بھی اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. جو صف اللہ کے راستے میں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط مشرکین کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, اللہ رب العزت اسی صف سے بہت محبت کرتے ہیں. تو اسی کی طرف اشارہ ہے سورۃ الصف کے اندر. اور اللہ رب العزت نے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عیسائیوں کو, ان کے ماننے والوں کو یہ بتایا تھا کہ میرے بعد احمد نام کے نبی آنے والے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بشارت میں تم کو سناتا ہوں. اس چیز کا بھی ذکر کیا گیا ہے, اور بائبل میں بھی یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئی اپنی قوم کو پہلے ہی دے دی تھی, لیکن بائبل میں بہت ساری تحریفات ہوئی. آج بھی کوئی ایسا نسخہ ہے جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ حق سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اسی طرح اس میں ایک تجارت بتائی گئی ہے, ایمان لانا, اللہ کے راستے میں اپنے جان اور مال سے لڑنا. اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے اس دنیا میں کامیابی کا, نصر من اللہ و فتح قریب کا, اور آخرت میں اچھے گھر کا. لہٰذا ہم ایمان لائیں, نیک اعمال کریں, اور جتنا ہو سکے اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں مجاہدہ کریں. اس بات کی دعوت دی گئی. پھر سورہ جمعہ شروع ہوتی ہے, سورۃ الجمعہ. اصل میں جمعہ کرتے ہیں ہم, جمعہ نہیں ہے, جمعہ ہے, جمعہ, ٹھیک ہے. تو سورۃ الجمعہ کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کے احکامات بتائے ہیں, اور جمعہ کے اندر ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مدینہ جو تھا یہ ایسی بستی تھی کہ یہاں مدینہ کے اندر کچھ خاص پیداوار نہیں ہوتی تھی, سب باہر سے امپورٹ ہوتا تھا, ایکسپورٹ کم ہوتا تھا. مدینہ میں صرف کھجور وغیرہ ہوتی تھی, باقی سب چیزیں استعمال کی یہ ملک شام وغیرہ سے آیا کرتی تھی, اور لمیٹڈ ہوا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کہیں سے قافلہ آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے, اور اس زمانے میں خطبہ عید کی طرح ہوتا تھا. پہلے نماز ہوتی تھی پھر خطبہ ہوتا تھا. ابھی جمعہ کا خطبہ کیسا ہوتا ہے, پہلے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے پھر نماز ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا ایسا, لیکن بالکل شروع زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نماز پڑھاتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے. تو ایسا ہوا کہ ایک تجارت کا قافلہ آیا, اور وہ تجارت کا قافلہ آتا تھا تو بڑے شور سے آتا تھا, اعلان ہوتا تھا قافلہ آ گیا ہے, فلاں مال آیا ہے, ایپل آئے ہیں, موسمبی آئی ہے, سب زور سے پورے اعلانات ہوتے تھے وہاں پہ. کپڑا آیا ہے, تو جس کی ضرورت ہوتی تھی فوراً جا کر اس کو لیتا تھا, کیونکہ لمیٹڈ چیزیں ہوتی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے ممبر پر کھڑے ہیں, اور بہت سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے چھوڑ کر نکل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رنج ہوا, لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم تجارت کے قافلے کی آواز سن کے اس کی طرف لپک جاتے ہو, نکل جاتے ہو, اور میرے نبی کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے, آواز لگائی جائے, تو جس چیز میں تم لگے ہوئے ہو تجارت میں لگے ہو اس کو چھوڑ کے آؤ. تو معلوم ہوا جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے وقت ہم تجارت کرنا ہمارے لیے مناسب اور نہیں ہے, بلکہ حرام کرا دیا اس کو. جب جمعہ کی نماز ہو گئی پھر تجارت کرو. اللہ نے اس کی ترغیب دی کہ جمعہ کی نماز ہو جائے تو پھر کیا کرو, فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے رزق کو, اللہ کے فضل کو تلاش کرو. تو یہاں پر تجارت کی اہمیت بھی بتائی گئی کہ تجارت ایمان والے کو کرنا چاہیے. بہرحال جمعہ کے احکامات اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں. پھر سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے. منافقون اس کے نام سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بتایا ہے, ان کی خوبیاں بتائی ہے, مطلب ان کے جو ہے نا اندر جو خرابیاں ہوتی ہے منافقین میں ہر زمانے میں وہ بتائی گئی ہیں. سب سے پہلے تو منافقین جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر دکھاوا ہوتا ہے, یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان بتاتے ہیں, حالانکہ اندر سے بالکل تھرماکول کی طرح کھوکھلے ہوتے ہیں وہ. ایک پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ڈرتے بہت ہے, ذرا آواز ہوئی تو ایسا لگتا ہے میرے بھی کچھ مصیبت آنے والی ہے. منافقین کے اندر ڈر ہوتا ہے, منافقین کے اندر جھوٹ ہوتا ہے, منافقین کے اندر دھوکہ ہوتا ہے. یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بتائی ہے. اور ایک چیز بتائی ہے کہ عزت تو اللہ کی ہے, اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول, یہ جو میں نے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے اس کو بادشاہ بنانے والے تھے, لیکن اللہ کے نبی جب مدینہ میں آ گئے تو لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امیر اور بادشاہ مقرر کر دیا, تو اس کو بڑا حسد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے ایک جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کے اندر یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان لڑائی لگا دی, اور پھر یہ کہنے لگا کہ ہم جب مدینہ پہنچیں گے نا تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے. اور اس کی مراد یہ تھی کہ عزت والے یعنی انصار مدینہ والے, اور ذلت والے یعنی جو مکہ سے ہمارے یہاں پہ آئے ہیں باہر والے, گاؤں والے, باہر والے لوگوں کو باہر نکال دیں گے, ایسا ان لوگ نے اس نے کہا. یہ بات جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, اللہ کے نبی کو تکلیف ہوئی, لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ایک بیٹے تھے پکے ایمان والے, جب ان کو پتہ چلی کہ اس نے مسلمانوں کو مہاجرین کو ذلت والا کہا ہے اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے مکہ سے آئے ہوئے, تو وہ ایمان والے تھے. اس نے تلوار نکالی اور اپنے باپ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ بول کہ تو ذلیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں. یہ ایمان کا تقاضا تھا ان کے لیے.
اللہ کے नबी ने बाद में उनको मना किया कि अपने बाप से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उनके ईमान ने इस बात को गवारा नहीं किया कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे। आखिरकार अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने कहा, मैं जलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्जत वाले, जब आके उनको उनके बेटे ने अंदर आने दिया। तो ये है अल्लाह के नबी की मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि हमारे सामने कोई भी आ जाए, अल्लाह के नबी से बढ़कर कोई नहीं है। फिर सूरत तगाबुन शुरू होती है। तगाबुन का माने है किसी के ज़रिए से अफसोस करना। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जमा किया है हार जीत का दिन, यौमुत तगाबुन यानी क़यामत का दिन, जिस दिन ईमान वाले कामयाब होंगे तो मुशरिकीन जो नाकाम होंगे वो इनको देखकर और अफसोस करेंगे। अफसोस का दिन होगा उन लोगों के लिए। इसी को यहाँ पर जिक्र किया गया है। और एक चीज़ यहाँ पर ये बताई गई खास तौर पर कि तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दुश्मन हैं, बाज़ सब नहीं, तुम्हारी बाज़ बीवियाँ और बाज़ बच्चे तुम्हारे लिए दुश्मन हैं। अगर तुम्हारी बीवी बच्चे तुमको दीन से दूर करते हैं या फिर खुद दीन से दूर होते हैं या कोई ऐसा अमल करते हैं या तुम्हारे पास ऐसा कोई तकाजा करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज़ कर देता है, तो समझ जाओ कि दुश्मन है, इनसे होशियार रहो। लेकिन जो बीवी बच्चे तुम्हारे जैसे मुत्तकी है, तुम भी मुत्तकी हो, परहेजगार हो, तो ये तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं है। तो मालूम हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बचने को कह रहे हैं। हमारे बीवी बच्चे बाज़ ऐसे होते हैं जो हमको दीन से रोकते हैं और बेदीनी पर उभारते हैं, ऐसे बीवी बच्चों को दुश्मन करार दिया गया है। बहरहाल फिर सूरत तलाक शुरू होती है। तलाक के मसाइल इंशाअल्लाह कल सुबह आएंगे, उसमें तलाक के मसाइल बयान किए गए। और आखिर में सूरत तहरीम हमने पढ़ी है, जिसमें तहरीम का मतलब है हराम करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी वजह से अपने आप पर शहद हराम कर दिया था कि आज के बाद मैं शहद नहीं खाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की और ये इरशाद फरमाया, ये हुक्म दिया कि आप कोई हलाल चीज़ अपने ऊपर हराम ना कीजिए, आपको इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह ही हराम और हलाल का फैसला करेगा। बहरहाल ये हमको बताने के लिए दोस्तों कि अगर कोई चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए हलाल की है तो हम उससे परहेज़ ना करें, हम उसको हराम की कैटेगरी में ना लेकर के जाए। ये हमारे तकवे के भी खिलाफ है और अल्लाह के मंशा के भी खिलाफ है। तो कोई चीज़ अगर हमारे लिए हलाल है तो हम उसको इस्तेमाल करें। हमको अच्छी नहीं लगती तो कम से कम उसको हराम का दर्जा ना दें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कभी चाय नहीं पीता, मैं नहीं पीता, मेरी आदत नहीं है, तो अब मैं चाय को हराम का दर्जा नहीं दे सकता। मैं नहीं पीता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है उससे, तो उसको मैं हराम का दर्जा नहीं देता। इसके लिए एक बार मैंने पी लिया था ताकि ये क्लियर हो जाए कि हराम का दर्जा नहीं है, चाय कभी कभार पी लेना चाहिए अगर नहीं पीते हैं तो। बहरहाल इसी चीज़ को बयान किया गया है। और आखिर में बस इसके बाद खत्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 औरतों का जिक्र किया, 2 कामयाब औरतें, 2 नाकाम औरतें। 2 नाकाम औरतें कौन है? हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र किया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र किया। ये दोनों अल्लाह रब्बुल फरमाते हमारे नेक बंदों के निकाह में थी, लेकिन इन्होंने नेक अमाल नहीं किए, हमने इनको नाकाम कर दिया। उनके शोहरों की नेकी उनके काम नहीं आई। और 2 पाकीज़ा औरतें, एक तो फ़िरौन की बीवी फ़िरौन के निकाह में थी, हज़रत आसिया, लेकिन नेक थी, परहेजगार थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हमने इनको कामयाब कर दिया और दुनिया में ही इनको जन्नत का घर दिखा दिया। और एक मरियम जिसने अपने शर्मगाह की हिफाजत की, इसको भी हमने कामयाब किया। तो औरतों के लिए इसमें तरगीब है कि तुम्हारे घर के शोहर, तुम्हारे बाप दादा कितने ही दीनदार हो, अगर तुम दीनदार नहीं तो तुम कामयाब नहीं हो सकते। और तुम्हारे घर में कितने बेदीन लोग हो, लेकिन तुम दीनदार बन गए, तो फ़िरौन की बीवी को अल्लाह ने कामयाब किया तो तुमको भी कामयाब कर सकता। तो ये बहाना बना करके नहीं चलेगा कि हमारे शोहर जो नमाज नहीं पढ़ते तो हम क्यों पढ़ेंगे, ये बहाना बना करके नहीं चलेगा। औरतों को तरकीब दी गई है कि इन 2 औरतों को देखो जो कामयाब हुई है, इन 2 औरतों को देख करके इबरत हासिल करो जो नाकाम हुई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने सुनने पर अमल की तौफीक दे। सुभान अल्लाह।